بولتا کیسے ہے؟ ازادار و خشک زبان علی اصغر نے بڑی مشکل سے تالو سے چھڑائی. زمانے کے امام کی گواہی تھی. چھوٹی سی زبان منہ سے باہر آئی, ہونٹوں پہ زبان پھیری, لشکر میں زلزلہ آیا, ظالموں نے منہ چھپائے, فوج رونے لگی. عمر سعد کہتے حرملہ جلدی آ, بچے کے کلام کو قطع کر. اگر یہ اسی طرح سے روتا رہا, اس نے اسی طرح سے پانی مانگا, میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی. حرملہ تیر لے کر آیا. تیر کیسا تیر تھا؟ عربوں میں 6 قسم کے تیر تھے. پہلا تیر تھا بزل, یہ پرندوں کے شکار کے تھا. دوسرا تھا نبل, اس کے پیچھے پر ہوتے تھے. تیسرا تیر تھا سہم, اس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا. چوتھا تیر تھا معجلہ, یہ ہرن کے شکار کے لیے ہوتا تھا. پانچواں تیر تھا میثاب. اس کے بعد پانچواں تیر تھا میثاب, یہ پرنالے کی شکل کا تھا. یہ جس جگہ لگتا تھا لوہے کی زرہ کو توڑ دیتا تھا, پسلیوں میں گھس جاتا تھا. یہ 5 تیر بڑے زہریلے تھے, لیکن سب سے خطرناک تھا شہ شعبہ. اب جو رونے آئے ہو مجھے بتاؤ, مدھانی دیکھی ہوئی ہے؟ جیسے مدھانی ہوتی ہے, اس کے آگے 3 پر ہوتے تھے. جانور کے سینگ سے کمان بنتی تھی. بڑے سے بڑا بہادر اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا, پہلے گھٹنا دیکھتا تھا, پھر یہ تیر چلتا تھا. مجھے حسین کی غربت کی قسم, عرب کے ویشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی, یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا. قسمت رباب کے علی اصغر کی اس حرام زادے نے معصوم صغیر پر ادھر تیر جوڑا. رباب دروازے پہ آ گئی. اصغر اصغر, ایک فکرہ مجھے پڑھنے دینا, ایک فکرہ ماتم کر دے رہا ہوں, ماتم. سید و مولا تمہاری محنت قبول کرے. حسین کی ماں تم سے راضی ہو. اتنا ظالم تیر ادھر حرملہ نے جوڑا. رباب دوڑی, صندوق کھولا, تیر اور کمان نکالا. علی کی بہو نے حرملہ کا نشانہ بنایا. جو زینب چل نہیں سکتی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی, رباب کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا. بھابی جنگ نہ کر, میں علی کی بیٹی ہوں. ایک جملہ مجھے سننا. آواز آئی بھابی, بھابی تیر کمان رکھ دے. اگر تو عمران خیش کی بیٹی ہے تو میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں. اگر عورتوں کو جنگ جائز ہوتی میرے اکبر کو پرچھی نہ لگتی. تیر کمان رکھ دیا. رباب نے دیکھا ظالم کا نشانہ غلط تھا. روک کے دیو
سکینہ دے ویر نے لوگو اللہ تشتی سادہ بلندی کی تھی جا سکینہ دے ویر نے لوگو اللہ تشتی سادہ بلندی کی تھی جا سکینہ دے ویر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وعلى التحيات والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين للتراب المقدم الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون والثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من براهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صلوات بر محمد قوت ایمانی سے بآواز بلند عظمت امام حسین پہ صلوات پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ محمد خداوند عالم شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خداوند کریم کریم ابن کریم کا صدقہ جتنے شیعہ سنی مسلمان انسانیت کے حوالے سے ذکر فرزند رسول میں شریک ہیں، آل محمد کا کریم خالق سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. میں اپنی تقریر کا آغاز اپنے عیسائی بھائیوں کے شکریہ سے ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے اہم ترین مذہبی دن کو محرم کے احترام میں سادگی سے منائے. خالی کسی لوکل چرچ کی بات نہیں بلکہ ان کے پوپ نے انہیں پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ چونکہ کرسمس محرم الحرام میں آیا ہے لہذا انسانیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے. تو ثابت ہوا کہ امام حسین کے غم کا تعلق مذہب سے نہیں انسانیت سے. یہ بات مذہب کی نہیں انسانیت کی ہے. تعزیت کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے. میں نے کہا پھر رہ گیا مسلمان. اتنا حسب و نا کے بادلوں نے اسے گھیرا ہے کہ اس کے اندر کی نحوست اسے اپنے نبی کے بیٹے کی عزت سے واقف نہیں ہونے دیتا. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، خدا کی قسم جتنا فخر کرے میری امت کی ملت اتنا کم ہے کہ مباہلہ والوں پر کائنات کے جس مذہب کو کہو وہ تعریف کرنے آ جائے گا. دنیا میں جتنے مذہب ہیں مباہلے کی کوئی شخصیت سامنے رکھو وہ اس کی شان بیان کرنے آ جائے گا. اگر مسلمانوں کے پاس یزید جیسے پلید نہ ہوتے تو پوری دنیا کو کلمہ پڑھوانے کے لیے حسین کا نام کافی تھا. حسین کا خالی نام کلمہ پڑھوانے کے لیے کافی تھا. لیکن مسلمان اپنی تاریخ اتنی خراب کر گیا کہ اس کی بد کرداریوں کے دھبے اسلام پر لگنے شروع ہو گئے. اس نے حصول اقتدار کی خاطر جہاد جیسی مقدس عبادت کو استعمال کیا. حصول اقتدار کی لڑائی کا نام جہاد رکھا. اپنے تخت کے مجلس بالکل اسی طرح جیسے ناجائز مارکیٹ کی نکڑ پر مسجد بنا دی جاتی ہے. وہ مسجد بنانے والے مسجد کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، نہ ہی اللہ کے گھر سے کوئی محبت ہوتی ہے. مسجد بنا دو ناجائز مارکیٹ بچ جائے گی. یزید پلید بھی اگر صرف بادشاہ کہلواتا تو حسین اسے کچھ نہ کہتے. اس نے امیر المومنین کہلوانا شروع کر دیا تھا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، باہر بورڈ ہو شراب خانہ، اندر شراب پی جا رہی ہو، یہ بات دوسری ہے. لیکن اندر شراب ہو باہر بورڈ مسجد کا لگا دیا جائے، اس بدماشی کا نام ہے یزیدیت.
جس بدماشی کا نام ہے یزیدیت، تو شراب بھی پیے، امیر المومنین بھی کہلائے، تجھے حلال حرام کی تمیز بھی نہ ہو، محمد وآل محمد قرآن تاج سلام، یہ ایک مسئلہ ہے جو پورے ملک میں کچھ دنوں سے کچھ کمینوں کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ صرف یہاں کا نہیں ہے، میں جہاں گیا ہوں بلکہ پوری دنیا میں، ملک کی حد تک تھوڑا ہے، ملک سے باہر بھی جہاں میں امام حسین کی نوکری کے لیے گیا، یہ سوال ہوتا ہے۔ اس میں کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے، لوگوں کے پاس اتنی عقل نہیں کہ حضرت عباس کی سیادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ علی کا بیٹا سید نہیں ہوگا تو کون سید ہوگا؟ دے دے، رکھ دے۔ اس مسئلے کو بڑی غور سے سنیں، یہ ایک جہالت، منافقت اور بے وقوفی، اگر کوئی جہالت کی وجہ سے پھیلا رہا ہے اس کی جہالت دور ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کمینے مشن کی تحت پھیلا رہا ہے تو اس کا منہ بند کرنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے، جو سادات یہاں پہ تشریف فرمائے، آپ کیسے سید ہیں؟ کیونکہ سید کی اولاد ہے۔ آپ کے بیٹے کیوں سید ہوں گے؟ کیونکہ آپ سید ہیں۔ تو اب اگر علی کا بیٹا سید نہیں تو کون سید ہوگا؟ اور سنیے، ابو طالب کی ساری اولاد سید ہے۔ ابو طالب کو رسول نے سید کہا ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی صرف بی بی کی اولاد سید ہے، تو پھر حضور کون ہے؟ رسالت مآب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں درجوں میں فرق ہے، اولاد فاطمہ سب سے بلند ترین سید، اور اللہ بھی سید ہے۔ زین العابدین نے کہا ہے یا سید السادات، اے سیدوں کے سید۔ اگلا فقرہ مکسرین کو پچتا نہیں، لیکن امام نے کہا ہے، مفاتی میں لکھا ہوا ہے یا الہ الہات، اے اللہوں کے اللہ۔ کہ کلندر نے کیوں علی کو اللہ کہہ دیا؟ کلندر کوئی مولوی تھوڑی تھا کہ اس کا ذہن تمہاری طرح محدود ہوتا کہ کلندر نے کہا من بغیر علی ندانستم، میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، من بغیر علی ندانستم، علی اللہ از ازل گفتم۔ اور اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہو تو اقبال نے بھی یہی کہا ہے، اے باب مدینہ محبت، اے نوح سفینہ محبت۔ کلندر پہ لڑو گے، اقبال پر تو لڑنا کفر ہے پاکستان میں۔ اے باب مدینہ محبت، علی تو محبت کے شہر کا دروازہ ہے۔ اے نوح سفینہ محبت، علی تو محبت کی کشتی کا نوح ہے۔ از ہوش شدم مگر بے ہوشم، گویا کہ من نشیری خاموشم۔ علی کہتا ہے اقبال کہتا ہے میں ہوش میں ہوں مگر بے ہوش ہوں، یعنی میں چپ کیا ہوا نشیری۔ عقدے وہ کون سے ہے کہ جو کھولتا نہیں، موتی وہ کون سے ہے جو میں رولتا نہیں، تیرا لحاظ ہے کہ میں کچھ بولتا نہیں۔ اور نشیری کی واحد غلطی صرف اور صرف اس نے کہہ دیا علی کو اللہ، باقی شک ساروں کے دل میں آیا۔ فرشتوں کے دل میں بھی شک آیا تھا، جب اندھیرے میں علی کا نور نکلا سجدے میں گرنے لگے، اور علی نے پڑھنا شروع کر دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ غلطی نہ کر جبریل، میں نہیں وہ ہے۔ خیبر میں صحابیوں کے دل میں شک آ گیا تھا، جس نے 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دیا ہے، اتنی طاقت ہو نہ ہو یہ اللہ ہے۔ علی خیمے میں بیٹھ گئے، وہ علی کا کلمہ پڑھنے آ گئے۔ علی دلوں کے بھید جانتا تھا، ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا تھا
یہ میری طاقت کو دیکھ کر مجھے اللہ کہنے آ رہے ہیں. ابھی ابھی خیبر اکھاڑا اور جب بندے خیمے میں آئے جو کی سوکھی روٹی علی نے گھٹنے پہ رکھ دی. کس کی سمجھ میں آئے تو علی, کس کی سمجھ میں آئے تو علی. ابھی ابھی خیبر اکھاڑا تھا, اب جو کی روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا. وہ بندے حیران ہو گئے. علی فرماتے ذرا پیالے میں پانی دینا, بڑا سخت ہے یہ. انہیں سوال سے پہلے علی نے جواب دے دیا, مطمئن ہو کے چلے گئے یہ تو اللہ نہیں ہو سکتا, اس سے تو روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹا. وہ باہر گئے, علی سجدے میں گر گیا. گواہ رہنا میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا. اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر, تھوڑی آواز اونچی کر دے, اس کو علی میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر تجھے بڑھایا. ورنہ سورج پلٹانے والا سجدہ کرے, ادھر سورج پلٹایا ادھر سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ نہ کرتا تو پھر اسے سجدے ہو جاتے. ٹھوکر مار کے کہا کم بیجری اٹھ میرے حکم سے. قبر پھٹی, مردہ نکل آئے. سلام کہا تیرے گھر والوں کو تیری ضرورت ہے, گھر چلا جا. سرکار نعیم الملت نے اپنی کتاب میں لکھا اٹھ گھر والوں کو ضرورت ہے. یہ ہوتا ہے امام جسے مردے کے گھر والوں کی ضرورت کا پتہ تھا. جس بیچارے کو چاولوں کے نیچے پھوٹیاں نظر نہ آئے, اسے کیا پتا کہ امامت کیا ہوتی. آگے گئے قبلہ قبر آئی, اس پر علی نے ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ اسے زندہ کر دے. قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ. مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کمبر حیران ہو گئے. قبریں دو, مولا ایک. ایک کو کہا میرے حکم سے اٹھ, ایک کو کہا اللہ کے اذن سے اٹھ. یہ دو اذن کیوں ہیں مولا, یہ کیا راز ہے؟ وہاں بھی مردہ زندہ کیا, یہاں بھی مردہ زندہ کیا. اسے کہا میرے حکم سے اٹھ, اسے کہا اللہ کے حکم سے اٹھ. فرمایا کمبر حکم علی کا کافی ہے. اس کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ اللہ منوانے آیا ہوں, اللہ پڑھنے نہیں آیا. اللہ منوانے آیا. جبرائیل نے میرے بادشاہ کو دیکھا دو موقعوں پر, حیران ہو کے کہتے یا علی ابھی ابھی آ کے مردہ زندہ کر رہے تھے, یہاں میں نے دیکھا آپ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ اسے زندہ کر دے, اور عرش پہ میں نے دیکھا آپ ملک الموت کو حکم دے رہے تھے روح واپس کر. جبرائیل کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا یہاں دعا کیوں مانگی, وہاں حکم کیسے چلایا. حکم چلانا تھا تو دعا نہیں مانگنی تھی, دعا مانگی ہے تو حکم نہیں چلانا تھا. فرمایا جبرائیل یہاں دعا مانگ کر نظام بچاتا ہوں, وہاں حکم دے کے نظام چلاتا. دعا نہ مانگوں تو نظام بچتا نہیں, حکم نہ دوں تو نظام چلتا نہیں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی, یہ جب میں اگلے سال آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گا تو سارا موضوع معرفت ولایت علی ہو. کسی کو اچھا لگے بسم اللہ, کوئی نہ سننا چاہے 100 بسم اللہ. مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے, ہم نیک کو بعد حضور کو سمجھائے جائے. اب تمہاری مرضی ہے, چاہے سلمان رشدی بن جاؤ چاہے سلمان فارسی بن جاؤ. یہ بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا. اگر کسی کے نصیب میں اللہ نے ہی علی نہیں لکھا تو اپنی ماں سے جا کے لڑے. چونکہ ولایت علی کا تعلق ماں کی شرافت کے ساتھ ہے. وہ بندہ تھا جو امام صادق سے مسئلہ پوچھنے آیا, پہلے دوسری طرف جا رہا تھا, دوسری طرف آدھے رستے میں خیال آیا ادھر سقیفہ ہے ادھر قدیر ہے, ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے. مسئلے پوچھنے شریعت کے جام کسائی کے پاس. سینٹر سے واپس آیا اور علی علیہ السلام کے بیٹے کے پاس آ کر مسئلہ پوچھ کر تھوڑا شوخہ ہو گیا. مولا
پہلے میں ادھر جا رہا تھا، آدھے رستے سے مڑا ہوں۔ امام نے کہا ماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے تیری ماں کا تمام۔ اب یہ جو فتنہ ہے اسے غور سے سنیے، ابو طالب کی ساری اولاد سید ہے، جتنی اولاد ہے سید ہے۔ اگر وہ سید نہ ہو تو سیدہ زینب کا شوہر کیسے بنے جناب عبداللہ؟ تو جو ہے یہ نہیں ہے، یہ وہی کمینے ڈاکو ہیں جو عظمت سادات کے منکر ہیں، اور اگر عظمت سادات نہیں تو مذہب شیعہ نہیں۔ مذہب شیعہ جن ستونوں پہ قائم ہے وہ ہے ولایت علی، عزاداری حسین، عظمت سادات، عظمت سادات، یہی ہم دنیا سے کہتے ہیں، اور یہی کائنات میں ایک اصول ہے، اور یہ ایک مسلمات مذہب شیعہ میں سے ہے کہ سید زادی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ شادی ہے برابر کا، جو کمی سرداروں کے برابر کیسے ہو؟ امام صادق کی حدیث ہے کہ جو سید کے احترام میں جان بوجھ کر اٹھ کے کھڑا نہ ہو، چودھری ہو، خان ہو، ذل الہی ہو، جو مرضی ہو، سید فقیر ہو، اس کے احترام میں اٹھ کے کھڑا نہ ہو، امام فرماتے ہیں اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کرے گا، ایسا مرض جس کا علاج ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کا احترام واجب ہے، احترام سادات واجب ہے۔ اب نہیں، اب یہ کہنا کہ سادات یقیناً اگر کوئی اپنے احترام کو ملحوظ خاطر سادات کیا رکھے، ایک شاہ صاحب مجھے ملے، میں بھی شاہ صاحب ہوں، میں تو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، میں نے کہا آپ میں اور نوح کے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ نوح کا بیٹا بھی باپ کو نہیں مانتا تھا، اللہ نے شجرے سے نکال دیا۔ میری اولاد کی عزت کرو، حضور فرماتے ہیں نیک ہو تو اللہ کا ڈر رکھنا، اگر کوئی خرابی نظر آئے تو میرا حیا کر لے، لیکن شرط اول ولایت علی، شرط اول ولایت علی، شرط اول عزاداری حسین، کیونکہ جس کی وجہ سے عزت ہے اگر انہی کی عظمت کا قائل نہ ہوگا تو پھر معاف ہے، پھر کوئی عزت نہیں۔ عزت ہے ولایت علی، عزائے حسین، ان چیزوں کا قائل ہو۔ اس کی آج بھی سید ہمارے ایک عجیب سا واقعہ ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں حقیقی واقعہ، کہ وہ ایک ملتان میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے ایک سید بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے دوسرا سید ہے، اس نے روٹی دے، ادھر میں نہیں دیتا، ادھر دے ورنہ میں تیرا ملتان الٹا دوں گا۔ ملتان ہے یہ میں پھڑ کے ادھر ایسے دے گا نہیں روٹی تھوڑی جی اسی نے الٹا دے، کوئی نہیں، اس نے دے نہیں تھا میں الٹے نہیں دے، میں الٹاتا ہوں، اور پھر اسے نہیں دینا ہے کہ الٹاؤں، اور بسم اللہ بات سبھی نراز کر دو۔ سنیں بندوں نے پوچھا بھی تیسری دفعہ کیوں دیا؟ تو ایک اب اس نے پہلی دفعہ کہا بھی میں ملتان پٹھا کر دینا، میں نے اس کی 7 پشتوں میں دیکھا کوئی نہیں تھا جو ملتان الٹائے، اس نے پھر کہا، میں نے پھر 7 اوپر دیکھا پھر کوئی نہیں تھا، جب اس نے تیسری دفعہ کہا تو اس کی 21ویں پوسٹ میں ایک بزرگ نے ملتان کے نیچے ہاتھ ڈال دیا۔ اب سید کی ظاہری حالت نہ دیکھنا، اس کے پیچھے دیکھنا کہ شجرہ کیا ہے، پتہ نہیں کس جگہ پہ کون سی بزرگ ہستی اس کی خاندان میں آئی ہو،
جس کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ساری زندگی پچھتانا پڑے. کیونکہ نسبت رسول بندے اپنے بٹھے کی اینٹوں کی مسجد بنا کر چوم رہے ہوتے ہیں. قبلہ ہے تو یہ بھی نسبت. اللہ میاں اس میں رہتا تھوڑی ہے. اللہ میاں کا گھر، اللہ میاں کا گھر، اللہ میاں تو اس گھر میں بھی کبھی نہیں رہا جو مکے میں ہے. مسلمانوں کا اللہ، نصیریوں کا نہیں. وہ تو رہا ہے وہاں پہ. تو اس لیے سامعین گرامی قدر یاد رکھیے، کوئی بھی فتنہ ہو وہ برا ہے. تو لہذا اس فتنے کے پیچھے وہ لوگ کار فرما ہیں جو سیدادی کی شادی کو غیر سید سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جناب سیدہ سے ڈرنا، مخدوم دارین کا خوف رکھنا اور اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا. اسی لیے سامعین گرامی قدر اللہ نے جناب مریم کی شادی کیوں نہیں کی؟ ہمیں کہتا ہے جلدی کرو شادیوں میں، جلدی کرو. اپنے گھر ایک مریم پلی، اسی کو کنوارا چھوڑ دیا. قرآن میں کہتا ہے ہم نے پالا، پھر اس کی شادی نہیں کی. سبحان اللہ. معبود کر دے، علی کی وجہ سے نہیں کی. کیوں؟ شادی مریم کی نہ ہو وجہ علی کہ مریم کو بطول بنا بیٹھا ہوں. شادی کروں گا بھی تو کسی نبی سے کروں گا، اور اگر اس نبی نے کہہ دیا جی ایک فضیلت میں تو میں علی جیسا ہوں، نہیں ٹھگ گئی اگلی لائن. میری زوجہ بھی بطول ہے، علی کی زوجہ بھی بطول ہے. اللہ نے کہا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہم سری برداشت نہیں. وہ نبیوں میں علی جیسا برداشت نہ کرے، مولویوں میں علی جیسا کیسے برداشت کرے؟ امام حسین بادشاہ ہمیشہ آپ کو آباد و شاد رکھے. سامعین گرامی قدر یاد رکھیے کہ یہ معاملہ، اس لیے تو اللہ نے رسول کی بیویوں کو، ہماری مائیں کو حقوق بھی کوئی نہیں، مائیں ہیں، پردہ بھی ہے، مائیں بھی ہیں. ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا الا یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ وہ تمہیں اجازت دے، الا طعام، کھانے کی دعوت دے. ایسے بیٹے ہیں ہم اور ایسی مائیں ہیں یہ. اللہ کہتا ہے اس وقت گھر آنا جب ان کا گھر والا گھر ہو. اچھا تاریخ بات تھی، ہر بندے تک نہیں پہنچ. ٹھیک ہے نا، جو صاحبان معرفت ہو تو سمجھ گئے. ہے ماں ایک شیعہ نہیں، قرآن کی قسم، جو انہیں ماں نہ مانتا. قرآن نے مجبور کیا ہے انہیں ماں سمجھو اگر مومن ہو. اگر کہ خبردار رسول کو باپ نہ سمجھنا. یہ کون سی ماں ہے جس کا شوہر میرا باپ نہیں؟ مالک کبھی کبھی دل کر پڑتا ہے ابا جی کہنے دے. اس نے آیت میں پکڑ کے روک دیا، خاموش، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اور مباہلہ میں کہا ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. پتا چلا ہم آدم کی اولاد ہیں، حسین محمد کی اولاد ہے. سلامت و آباد. اب سنیے، اب ذرا ان دنوں میں بے شک آپ نعرے کم بھی کر دیں گے، میں نعرے کی عظمت کا قائل ہوں. نعرے کے بدلے جنت ملے گی. یہ جو جنت میں کھلے مکان ملیں گے، ابو ہریرہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم چھوٹے چھوٹے مکانوں میں، کئی بڑے بڑے مکانوں میں، جنت میں تو اللہ نے پلاٹنگ مساوی کی تھی ہوگی، برابر برابر. اللہ نے کہا لا واللہ لا، نہیں ابو ہریرہ، اللہ جنتیوں کو کہے گا جب پاس ہو جائیں گے، کوالیفائڈ ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے اب تم سب جنتی ہو، تو ان جنتیوں سے کہے گا یا علی کہو، فرشتوں سے کہے گا جتنی دور تک ان کی آواز جائے اتنا کھلا مکان دے. نعرہ
ویسے بھی نعرہ کم کر دینا چاہیے، کیونکہ جتنا جتنا منزل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنا اتنا مصائب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بات زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اب اگلے سال آئیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔ ہم آدم کے بیٹے مولوی اسماعیل آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکزہ، ان کا مناظرہ تھا کہ سامنے مولوی نے اپنے مریدوں سے کہا مجھے اٹھا لو، مونڈے تھے انہیں چک لے، اور کبھی نعرے مارو صاحبزادہ زندہ باد، اور نعرے مارنے شروع کرتے صاحبزادہ زندہ باد، صاحبزادہ زندہ باد۔ مولوی اسماعیل صاحب نے بھی کہا مومنوں کو من بھی چک لو، انہوں نے اٹھا لیا اور کہا جی ہم کیا کہیں؟ اسماعیل صاحب نے کہا نبی زادہ زندہ باد۔ تو صاحبزادہ تو صفر ہو گیا ندی، اس نے یہ نبی زادہ کیسے ہو؟ اس نے کہا میں آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، یا میں اس کی اولاد ہوں، نبی زادہ ہوں۔ اس نے کہا میں وہ صاحبزادہ ہوں جس نے فتویٰ دیا ہے کہ کتے کا جھوٹا پی لو شیعوں کا جھوٹا نہ پی لو۔ اسماعیل صاحب نے جب بھی ڈال دے بلے بلے اٹھا لیا، اس نے اتنا خوش کیوں ہے تو اسماعیل تو نے فتویٰ جو فٹ دیا بالکل ٹھیک فتویٰ، منڈیوں لے لو فتویٰ، فوٹو سٹیٹ کر کے ہم بھی بانٹیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتے کا جھوٹا پی لو شیعوں کا نہ پیو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اگلا پیر پریشان ہو گیا، اس نے کہا راز کیا ہے؟ اسماعیل صاحب نے کہا میں ترجمہ بتایا تیرے مرید تجھے جوتیاں ماریں گے۔ اب پیر تو چپ ہو گیا، مرید بول پڑے، انہوں نے کہا کیا راز ہے؟ اسماعیل نے فرمایا بندہ اسی کا جھوٹا پیتا ہے جس سے مذہب ملتا ہو۔ اب جب تیرا مذہب شیعوں سے ملتا ہی نہیں تو ہمارا جھوٹا کیسے بھی ہے؟ اس لیے باقی ہر چیز اپنی جگہ، اتحاد بین المسلمین ہماری شرافت ہے، بھائی چارہ ہمارا مذہب ہے، مل جل کر رہنا آل محمد کی بتائی ہوئی سیرت ہے، لیکن ولایت نہ چھوڑنا، بس ولایت پہ کوئی شعبے بازی نہیں ہو سکتی۔ قاضی سعید الرحمن علوی ہمارے بہت بڑے مناظر گزرے، انہوں نے ایک تو مناظرہ جیتا تھا بنات رسول پہ کہ رسول کی کتنی بیٹیاں، وہ وہاں پہ ان کی اصل بات اور سنانا چاہتا تھا، لیکن یہ فکرہ ان کو سن لیں تاکہ تقویت پیدا ہو۔ ایک سید باقی سارے غیر، سید کا ایک بیٹی، پورا گاؤں کے چودھری کے چودراہٹ کے چار، ایک دن اس چودھری کا جائے صاحب مولوی لے کے آیا مناظرہ، وہ قاضی سعید الرحمن کو لے کے آ گیا، ایک مولوی صاحب، ایک ان کا شاگرد، ایک سید، اور ادھر پورا گاؤں پوری چودراہٹ، اور کہا جی شرطیں بنائیں، کیا شرطیں ہوں گی؟ وہ بتانے لگے، قاضی صاحب نے کہا نا تم زیادہ ہو، ہم تھوڑے، شرطیں ہم بتائیں گے۔ اور بتاؤ، قاضی سعید الرحمن صاحب نے فرمایا کہ اگر تو نے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا کہ حضور کی چار بیٹی، میں تیرے مذہب پہ بھی آ جاؤں گا اور تجھے بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ اور اگر میں نے ثابت کر دیا کہ ایک ہے تو شیعہ بھی ہوگا، بیٹی کا رشتہ بھی دے گا۔ مرشد جی ڈانگا سوٹے چڑھ گئے، ایک کیڑا مولوی ہے، مسئلے کا بدلہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ رشتوں بھی آ گیا۔ آدھا گھنٹہ جب لڑائی ختم ہوئی، قاضی صاحب نے کتابیں اٹھاؤ، میں مناظرہ جیت گیا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں مناظرہ جیت گیا ہوں، قرآن کی قسم پورا گاؤں علی ولی اللہ پڑھ گیا۔ آپ سمجھے کہ بیچ میں راز کیا تھا؟ قاضی صاحب نے کہا میں ہاشمی ہوں، عالم دین ہوں، شریف ہوں، تو پتہ نہیں موچی ہے، پاولی ہے، نائی ہے، کیا بلا ہے؟ رشتے کے بدلے میں رشتے کی بات ہوئی، تجھے شرم آ گئی، خیرت آ گئی۔ محمد کو اپنے جتنا غیرت مند بھی نہیں سمجھتا، وہ مشرکوں کو بیٹیاں دیتا رہا۔
اس لیے اسے کہا قاضی صاحب ایک بنا دیں، 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں. بندے گالی کرو، فرض کرو 1 منٹ واسطے آپ فرض کریں آپ شیعہ نہیں. عقیدہ بنانا، چھوٹے بچے جب بڑے ہونا اس عقیدے کو یاد رکھنا. اس نے 1 منٹ آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں. قاضی صاحب نے کہا اللہ تو اس پہ لعنت کرے، اسی 1 منٹ میں مر جاؤں، سیدھا جہنم میں چلا جاؤں. جسے علی کی شیعت میں فخر ہے، شیعوں میں ناز ہے، دونوں بازو اٹھا کر کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی نعرہ حیدری. باقی ہر چیز اپنی جگہ پر علی کی ملا. یہ ضروری اختیاری مضمون نہیں ہے ولایت علی. یہ جتنا مولوی کلمہ اذان نماز میں ولایت علی سے مکرتا ہے اسے کو تلقین سے نکال کے دکھائے. جب مریں گے نا پھر مولوی آ بیٹھے گا قبر میں، هل انت فرقت على العهد الذي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان علي بن ابي طالب امامي. جی تلقین کے اندر علی اور ولی. سارا سال استاد بچے کو کہتا رہے پتر یہ سوال نہیں آنا، یہ یاد نہیں کرنا، یہ نہیں آئے گا. کمرہ امتحان میں بھیجنے لگے اور کہو کہ وہی سوال آیا پڑا. آل محمد نے گیس پیپر نہیں دیا، اوریجنل پیپر آؤٹ کیا ہے. سلامت و آباد. یہ تلقین اوریجنل پیپر ہے جو قبر میں فرشتے پوچھیں گے، وہ تمہیں آل محمد نے پہلے بتا دیا. 5 سوال ہے، 5 لازمی ہے. قبلہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. ایک ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب بہت بڑی کانفرنس کرواتے، اس میں وہ 1000 بکرا ذبح کرواتے. ٹھیک ہے، ایک آدھ اہل تشریح کو بھی بلاتے ہیں. انہوں نے علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی بلا، ہمارے انٹرنیشنل سماجی بہت بڑے عالم لکھنؤ کے، انہیں بلا. وہ کینیڈا سے نہ آ سکے، انہوں نے پتا کوئی نہ، انہیں بھی ذاکر رہ بھی جاندے قبلہ نہ پہنچے. اب وہ پریشان کہ وہ ایک میں نے شیعہ مولوی بلانا تھا، انہیں سلطانی صاحب سے کہتے حامد سلطان. اس نے کہا بھائی کوئی شیعہ مولوی لے آؤ. اب ان کی خوش قسمتی یہ بات قسمتی سلطانی مجھے جانتا تھا. اور کہا آؤ قبلہ. میں وہاں پہنچ گیا. اسٹیٹ سیکرٹری کو اچھا آدمی ہونا چاہیے جیسے میرا بھائی ہے، وہ کمینہ مجھے جانتا تھا. اسے کہیں ایک آدھ سنی تھی مجلس، اسے وہی کافی تھی. وہ ادھر جائے اور کہے 80 برباد ہو گئے، پھر ادھر جائے کہ 80 برباد ہو گئے. میں نے کہا میں اگر آباد کر سکتا ہوں تو مجھے حکم فرمائے. اور جی آپ ناصر عباس صاحب ذاکر ناصر عباس صاحب پڑھیں گے 5 منٹ. میں نے پہلا فکرہ بسم اللہ پڑھ کے کہا مجھے 5 کافی ہے. جو ہے مجھے کافی. ڈاکٹر صاحب کی 50 باتیں میں نے ایک کاغذ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ادھار رہ گئی، وہ ان سے پوچھوں گا میں جو سوال کرنے میں آیا تھا ان کی تقریروں سے. وہ 50 سوال میں نے ان کے سیکرٹری کو دے دیے ہیں. امید ہے وہ پڑھ کر لکھ کے جواب دے دیں گے. ابھی میں آپ سے 5 منٹ میں پوچھتا ہوں، داتا صاحب کیا اللہ کے ولی ہیں؟ بے شک. میں تو اچھا بولو، محبت سے بولو، مل کے بولو. اللہ کے ولی ہیں. میں نے کوئی جتنے ولیوں کے نام اس وقت یاد آئے ساروں کو میں نے پوچھ لیے، کام علی سرکار تک. اللہ کے
ولی ہیں. اب میں نے کہا اب ذرا سوچ کے جواب دینا کہ علی اللہ کے ولی ہیں؟ بے شک. آپ تو بازو ایسے کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ دار گئی نا. اور قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے ایسے میں نے اہل سنت میں مولا علی کے عاشق دیکھے کہ بعض شیعوں کے پاس بھی وہ عشق نہیں. انہیں بادشاہ کھا گئے. جو بادشاہ کا مذہب ہے وہی بیچاری ریت کو رکھنا پڑتا تھا. یہ بادشاہ کھا گئے. یہ بنی امیہ اور بنی عباس کے ملون کھا گئے. ایسے ایسے عاشق قرآن کی قسم آپ حیران ہو جائیں. میں نے ایسے ایسے عاشق دیکھے خالی مولا علی کا نام لے ہے اہل سنت قادری چشتی جتنے سارے مولا علی کی بیعت. لیکن دنیا میں شاید فائدہ ہو تو آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. جو بیعت مہدی سے شروع ہو وہ جنت میں لے کے جاتی. ڈائریکٹ جو علی تک پہنچ جائے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. حسن حسین سے ہو کر جانا پڑتا ہے. تو سامعین گرامی اہل تصوف لاکھوں کا مجمع علی اللہ کے ولی ہیں. سب بولو ہے اونچا بولو ہے. جب میں نے پورے مجمع سے 7 مرتبہ پڑھوایا علی اللہ کے ولی ہیں پھر نعرہ بن گیا ایسے انگلیاں کریں علی اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا تقریر ختم ہو گئی. اسی کو عربی میں کہتے ہیں علی ولی. آپ اردو میں شیعہ ہو گئے ہیں. عربی جانے مولوی جانے کما علینا الا. بسم اللہ علی ولی اللہ. چھوٹا نہیں بڑا ہی سوال کرو میں آیا کیوں ہوں. بسم اللہ میں دستا بالکل ٹھیک سنو. دسو بسم اللہ. اچھا بالکل بالکل. بی بی عائشہ مومنہ تو تھی نا. علی امیر المومنین. اور رسول نے بی بی عائشہ کی اطاعت واجب نہیں قرار دی. علی کی اطاعت واجب ہے. کبھی آپ کو تھانے سے سمن آئے ہیں کہ ایس ایچ او صاحب کی ماں نے بلایا جی تمہیں. ہوگی ایس ایچ او کی ماں بھائی. ماں ہونا اور بات ہے عہدے دار ہونا اور. عدالت میں جج صاحب کی اماں تو نہیں طلب کر سکتی آپ کو. جج بلائے گا نا بھائی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور صاحب امر کی. اگر بی بی عائشہ اولی الامر ہے تو وہ سچی ہے. علی اولی الامر ہے تو بی بی پہ علی کی اطاعت واجب ہے. یہ کوئی بیبے والی لڑائی نہیں کہ بلا کے پوچھ لیں. اور وہ ماں جو ہے وہ اس لیے ماں نہیں ہے کہ ماں ہے. ورنہ ہمارا پردہ کیوں ہے؟ ہمیں اندر نہیں جانے دیتے. بیبیوں کو اللہ باہر نہیں آنے دیتا. میرے نبی کے گھر میں زیادہ دیر نہ پیدا کرو. میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے شرم آتی ہے. وہ تمہیں نہیں روکتا. اللہ شرم نہیں کرتا. میں وہی بات ہاں جی کیونکہ وہ تمہیں میرے نبی کو شرم آتی ہے. آیت کے لفظ یستحی اسے شرم. اللہ شرم نہیں کرتا. بیٹھو گے تو اذیت ہوگی. جس تمہارے تو بیٹھنے سے بھی اذیت ہوتی تھی تو
तुम कब्र बना के लेट गए। जिसके बैठने से तकलीफ होती है। तो सामईन गिरामी, और जनाजे के बारे में किसी इमाम की कोई वसीयत नहीं होती, अल्लाह का हुक्म है। इन्नल मासूम ला युगस्सलु लहू इल्लल मासूम। मासूम को गुस्ल मासूम देगा, मासूम का जनाजा मासूम पड़ा। हसन के होते हुए किसकी जरूरत है? अली का जनाजा पढ़ा दो। इमाम हुसैन का जनाजा ज़ैनुल आबिदीन ने मौजज़े से आके पढ़ाए। मासूम को मासूम गुस्ल देगा, मासूम को मासूम कफन पहनाएगा, मासूम का जनाजा मासूम पढ़ेगा। क्योंकि इस राज को पब्लिक नहीं जान सकती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये राज है और पब्लिक पर आश्कार नहीं हो सकता। इसलिए हजूर की तरफ तो कोई देख ही नहीं सकता था। अली गौसल दे रहे थे। अभी तो मुसलमान खाली रसूल के जनाजे से मुकरा है, शुक्र है गौसल से नहीं मुकरा। अभी कोई मौलवी ऐसा नहीं बोले कि रसूल अल्लाह को तो गौसल नहीं दिया जाता, नहीं दिया, इसी से मुकरा है। इसलिए बड़ा साफ वाज़ेह है मज़हब अहले बैत, लेकिन इसे पहुंचाने के लिए मिशन बना। काफी नहीं आप मजलिस से सुने और चले जाए, नहीं, आप इमाम हुसैन के सफीर हैं। आप अपना किरदार ऐसा रखें, आपसे कोई सौदा करे, डील इतनी फेयर हो कि अगला परेशान हो जाए कि इस बेईमानी के जमाने में इतना ईमानदार, लोगों को यकीन हो ये झूठ नहीं बोलेगा, ये शिया है। माशरे में, बाजार में लोग चले, लोग बुरे, हमसे गलती हो, शिया होते ही ऐसे। इसलिए अपने मजहब को इस तरह से फैलाओ कि मौला फरमाते हैं तुम फैलाओ मजहब को जबान से नहीं, किरदार से। आपके पास वो बुनियादी तालीम, आपके बच्चे के पास आपके मजहब की जरूरी तालीमात इतनी जरूरी होनी चाहिए, इतनी लाजमी होनी चाहिए कि उसके पास इल्म हो, ताकि वो दुनिया को मौइज़ा हसना के साथ, नाराज होकर नहीं, लड़ के नहीं। कभी अगर डॉक्टर के पास मरीज जाए, वो उससे लड़ने लग जाए, क्यों खादा सिद्ध हुए, खा बैठा है, बीमार हो गया है, अब उसका इलाज करो। ये जो अली को नहीं मानते, ये मरीज है बेचारे। अगर सुमन बुकमन की मोहरें ना हुई तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में कहता है फ़ज़ादहुमुल्लाह मरज़ा, अल्लाह तुम्हारे मर्ज में और इजाफा है। और कुरान के लिए भी यही है, ये सारों को शफा नहीं देता, फीहिम, इसमें शफा है, व रहमतुन लिल मोमिनीन। ईमान होगा, अली यहाँ होगा तो कुरान फायदा देगा। वला यदीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और जालिम को कुरान से भी खसारे के अलावा कुछ नहीं है। ये तलावत करता जाता है, कुरान लानत करता जाता। अली को छोड़ के मेरी तलावतें बेवकूफी नहीं तो और क्या। इसलिए मिशन, मेरी बेटियां, माए बहने, आप किसी मकाम पर हो, आले मोहम्मद मजलूम है, उनके मिशन को फैला। अभी दुनिया को नहीं एहसास हुआ कि हुसैन कितना मजलूम है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे बुजुर्गों ने आइम्मा से ये मातम ना होता तो किसको पता चलना था कि हुसैन शहीद हुआ। ये मिशन है एक बहन का, आलिया बीबी का, दारैन कुर्बान, जिसने नस्ल कुर्बान कर दी। मरकज इश्क जात है हुसैन। हुसैन से इश्क करो, अल्लाह से लेकर ज़ैनब तक आशिक है हुसैन के। क्या क्या निछावर न किया हुसैन पर कायनात के बड़े लोगों ने।
مسلم ابن اوسجہ بوڑھا صحابی تھا حسین کا، میدان میں زخمی ہو گیا، آخری ٹائم پہ اس کے حبیب پہنچ گئے، حبیب نے اس کا سر گود میں رکھا، حسین کھڑے ہیں، مسلم گود میں لیٹا ہے، حبیب پوچھتے ہیں مسلم کوئی وصیت؟ مسلم ابن اوسجہ بول نہیں سکا، انگلی کا اشارہ کیا حسین کی طرف، اسے نہ چھوڑنا۔ اکیلا نہ چھوڑنا۔ حبیب ابن مظاہر خطاب لینے آیا تھا دکان سے، حسین کا خط پہنچ گیا، حبیب میں حسبناک کے بادلوں میں گھر گیا ہوں، اجر رسالت کے مقصد پہ اندھیرا چھا رہا ہے، میں بہنوں کو لے کے کربلا پہنچ گیا، جلدی ملنے کی کوشش کرنا، عصر عاشور کے بعد سفینہ شہادت خون کے سمندر میں بہہ جائے گا، قیامت کو ملاقات۔ اس نے خضاب پھینک دیا، انہیں اپنا کام کرنے دیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں، ان کی مہربانی ہے، حسین کا ذکر پھیلاتے ہیں، حسین جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں بس صد خلوص انہیں ہم سلام کرتے، جس نے ذرا سی بھی خدمت کی، مظلوم کے ذکر کی، کسی بھی صورت میں قابل تعریف ہے۔ حسین کا دوست حبیب آج تک دربان بن کر کربلا میں حسین کے دروازے پہ سویا ہوا، رو کے بہن کہتی تھی، فوجیں جمع ہوتی تھی نا، سیدانیوں کے دل دہل جاتے تھے، بہن پوچھتی تھی کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ مجھے قتل کرنے کی، تیرا قصور کیا ہے؟ میں علی کا بیٹا۔ رو کے بہن کہتی ہے تیرے دشمن ہیں، تیرا اپنا کوئی نہیں، کوئی ہے تو خط لکھ، میں سفارش۔ جانتے ہو شہید کو خط لکھا تو حسین نے، تھوڑی دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، بہت ساری بہنوں کا اکیلا بھائی تھا، 10 خط کر دیے، خط کے پیچھے زینب علیہ، جان میرا خط لے جاؤ، بوڑھا جان رونے لگا، حسین نے فرمایا نہ گھبرا، تجھ سے پہلے میں شہید نہیں ہوں گا، اسی لیے رو رہا ہے کہ تجھے بھیجا نہیں، تو آئے گا میرے ساتھ، تیرا نام میں نے فہرست میں لکھوایا، اس کا نام تھا نہیں، حسین نے لکھا تھا نام، 10ویں کی رات تک چاند کا نام شہیدوں میں نہیں تھا، جیسے راہب کے بیٹے نہیں تھے، وہ بھی حسین نے تقدیر میں لکھے تھے، جان کا نام بھی حسین نے لکھا، یہ رویا ہی اتنا، میں بوڑھا ہو گیا ہے جان، تو جا، آرام کے دن ہے تیرے، کہہ رہا نہیں جاؤ، اس لیے بھیج رہے میرا رنگ کالا ہے، یہ ان چند شہیدوں میں سے ہے جس کا سر حسین نے گود میں رکھا، اور میرے سنی شیعہ مسلمانوں حسین سے دور نہ رہو، بڑا کریم ہے حسین،
آپ جانتے ہیں حسین نے جون کے رخساروں پہ اپنے رخسار رکھ کے اسے ملنا شروع کیا. شہادت کے بعد جون گیا. کوئی اتنا بڑا سردار تھا سعید ابن عبداللہ, جس کے دروازے پر کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آتا تھا. پہلی مرتبہ نام پوچھتا پوچھتا یہ گلی میں پہنچا. گلی میں پہنچا تو اس کے نوکر نکلے تلواریں لے کر. صحیح کہتا رکو, شاید نا واقف ہے. گھوڑے سے اترا. جان کہتا مجھے جلدی ہے. دور کا مہمان اتنی جلدی, گھوڑے سے اترتا بھی نہیں, ہونٹ خشک. عباس نے دریا پہ جا کے پانی نہیں پیا. شام نے بصرے پہنچ کے پانی نہیں پیا. پینے کو پی رہے ہیں مگر کربلا کے بعد نفرت ہے تشنگی کو بھی پانی کے نام سے. اچھا گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا پانی پی لے. کہنے لگا شائیوں نے پیا تو میں بھی پی لوں. بڑا پریشان ہوا. ہے کون؟ حسین کا قاصد. اس کے جوتیوں سے مٹی صاف کرنے لگ گیا. بسم اللہ, میرے مولا کا قاصد مدینے سے آ رہا ہے. کہنے لگا پرانی بات ہو گئی, مدینہ تجھے خبر ہی نہیں, مدینہ تو کب کب ایران ہو گیا. میں کربلا سے آ رہا ہوں. کربلا کا نام آیا. کہنے لگا کیا پیغام ہے؟ امامے سے خط نکالا. بسم اللہ. شوق محبت حسین میں خط کھولنے لگا. جھڑک کے جون کہتے ہیں بازار میں خط نہ کھول, تحریر حسین کی ہے, دستخط زینب کے ہے. زینب کی عزت سے واقف تھا سعید. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. اتنا غریب ہو گیا. بہن کے دستخط. گھر داخل ہوا, ماں دوڑ کے آئی. کون تھا؟ اما حسین کا قاصد. حسین کا نام آیا. سعید کی ماں سجدہ شکر میں گر گئی. اکبر کی شادی ہوگی. پچھلے سال میں مدینے گئی تھی. بیبیوں میں علی اکبر کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی. شادی کا نام آیا. سعید کی بہنیں اکٹھی ہو گئی. سعید نے ماں و بہنوں کے سامنے خط کھولا. پہلے لفظ سے انا للہ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بہنوں کے ہاتھ کلیجے پہ آئے. لکھا تھا سعید میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں. آ سکتا ہے تو مدد کو پہنچ جاؤ. تڑپ گیا سعید. فاطمہ کا بیٹا مدد کے لیے پکار رہا ہے. زہرا کے بیٹے نے مدد کے لیے پکارا ہے. تلوار اٹھانے حجرے میں آیا. دیکھا دلہن کالے کپڑے پہن کے کھڑی. کہتے ہیں کالے کپڑے کیوں پہنے؟ کہ تو خط پڑھ رہا تھا, کمرے میں فاطمہ آ گئی. رسول کی بیٹی نے کہا سعید کو منع نہ کرنا, میرا بچہ اکیلا ہے. اکیلا نہ جا, مجھے بھی ساتھ لے جا. میاں بیوی گھوڑے پہ بیٹھے.
لیکن ہائے شومے قسمت، جب کربلا کے بارڈر میں پہنچا بیوی کہتی ہے سعید گھوڑا روک، کوئی آواز آ رہی ہے، ذرا آواز تو سنے کیا ہے۔ سعید نے گھوڑا روکا، شکستہ زخمی لہجے میں آواز آ رہی تھی حل من ناصر ینصرنا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہم پہنچ نہیں سکے، رو کے تو مدد کر سکتے ہو، ان دنوں میں ایسے رو کہ حسین کے ذکر کی مدد کرو، رو رو کے حسین کے ذکر کی مدد کرو۔ شہید پہنچا، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی میرا مولا، 3 دفعہ شہید لڑنے گیا، شہادت نہ ملی، رو کے حسین سے کہتا مولا شہادت نہیں مل رہی، اکبر کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، کہا اب شہید ہوگا جا، کہ مولا پہلے شہید کیوں نہیں ہوا، کہ تو لڑنے جاتا تھا، میری 5 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے رو کے کہتی تھی یا اللہ ہمارے بھائی کا آخری مددگار ہے، جتنے دیر شہید زندہ رہے گا اتنی دیر حسین سلامت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَإِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خدا قبول فرما، ان روتے ہوئے پہ رحم فرما، ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم فرما، ماتمیوں کی حفاظت کر، جلوسوں کی حفاظت کر، عزاداری کی حفاظت کر، عزاداروں کی حفاظت کر، پاکستان پہ رحم فرما، دہشت گردوں کو تباہ برباد فرما۔ اللہ رونے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، یا اللہ ساروں کی دعائیں قبول کر، ساروں کی پریشانیاں ختم کر، سب کے رزق میں برکت عطا کر، سب کے بیماروں کو صحت عطا کر، امام زمانہ کی ظہور میں جلدی فرما، قائم آل محمد کی زیارت نصیب فرما، اس عزاداری کے وارث کو جلدی بھیج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المسلمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرج الشریف وسهل اللہ تعالی مخرج الشریف، ولعنت اللہ دائم باقی على اعدائهم ومنکر ولایتهم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد پروردگار عالم، شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی ذکر امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہا ہے،
آل محمد کے کریم خالق تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ سلسلہ گفتگو اس مرحلہ فکر پر آج اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کائنات آدم و عالم میں جس چیز کی مذمت کی گئی ہے وہ فتنہ۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ غضب بن جائے، کسی کو اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ دین کا نام لے کر کسی پر سختی کرے۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے کافروں سے بھی ایگریمنٹ کرتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں، ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کر بیان کر دی۔ جا ارشاد ہوا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو سبیل کی ہدایت کر دی، چاہے شاکر بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ، زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ آپ نے بنانے پہ آئے تو یہ روایت بنا دی کہ حضور نے فرمایا امت کا اختلاف رحمت ہے۔ پہلا دہشت گرد وہی راوی تھا جس نے حضور پر یہ جھوٹ بولا۔ امت کا اختلاف رحمت ہے۔ رحمت کا اپوزٹ لفظ ہے غضب، عذاب۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اختلاف رحمت، اتحاد عذاب۔ اس کا دوسرا مطلب تو یہی نکلے گا۔ اگر میں کہوں دن ہے تو صاف ظاہر ہے کہ رات نہیں ہے۔ اختلاف اگر رحمت ہے، اتحاد کے تو حضور دشمن ہوں گے۔ امت وہ ہوتی ہے جو فرقہ نہ ہو، فرقہ وہ ہوتا ہے جس نے رسول سے فرق نہ ڈالا ہو۔ اگر سارے امتی ہوتے تو سارے جنتی ہوتے، ہو حضور کے امتی چلے جہنم میں جائیں۔ نہیں، یہ اختلافی کرنے والے، اختلاف کرنے والے، رسول کا طریقہ بدلنے والے 23 سال روزانہ 5 دفعہ حضور نماز پڑھ کے دکھاتے رہے۔ تمہیں آج تک یہ پتہ نہ چلا کہ ہاتھ کھولتے تھے کہ باندھتے تھے۔ مجھے میرے محلے کا ایک جوان ہمیشہ کہتا تھا کہ شیعہ بڑے بدماش ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ کھول کے ایسے کھڑے ہو جاتے،
اللہ کے سامنے انکساری سے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو میں اسے سمجھاتا تھا کہ انکساری اس سے زیادہ اس طرح ہوتی ہے۔ یوں کر کے رام رام کر لیا کرو اور میری بات نہیں مانتا تھا، لیکن اللہ نے اس پہ رحم کیا، اپنے باپ کے جنازے پہ شیعہ ہوا وہ۔ کیسے؟ اسے مولوی صاحب سے پوچھا میرا باپ کہاں جا رہا ہے؟ اسے بیٹے اللہ میاں کے پاس۔ اسے پھر اس کے بھی ہاتھ باندھو۔ میں 5 منٹ اللہ کے سامنے جاؤں تو ہاتھ باندھ کے جاؤں، یہ پکا پکا جا رہا ہے تو ہاتھ کھول کے جاؤں۔ تو ہم ان معاملات پر بحث نہیں کرتے کیونکہ یہ چھوٹی ذہنیت کی بحث ہے۔ ہاتھ کھولنے والا، ہاتھ باندھنے والا، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ جو باندھتا ہے اسے بھی اس کے امام نے کہا ہے، جو کھولتا ہے اسے بھی اس کے امام نے کہا ہے۔ بس مرنے سے پہلے اتنا پتہ ضرور کر لینا کہ امام کس کا صحیح ہے۔ اگر بدوانے والا ٹھیک ہے تو آپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت میں اعمال قیامت میں نبی کے نام پر نہیں تلیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ساری نمک مرچ چیک کرنا ہو، پوری دیگ چیک نہیں کرتے، ایک چاول پتہ چل جائے گا، امام چیک ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں علی کو امام بناؤ، علی کو امام بناؤ، کیونکہ جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں وہ علی کے نوکر ہیں۔ علی سے محبت کرو تاکہ تم سے پیر بھائیوں جیسا سلوک ہو۔ یہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ کو رستے میں ایک فرشتہ ملا جس کے 1000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 5,000 انگلیاں تھیں۔ اس نے حضور کو جھک کے سلام کیا اور مسکرا کے پوچھنے لگا آپ کے چھوٹے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ پیغمبر کو علم تھا، ہم جیسوں کو بتانے کے لیے رکے اور پوچھا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ او عرفتہ، کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ہم فرشتے کتنے ہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ ایک ناخن کی پور کے برابر بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک علی اجازت نہ دے۔ آل محمد سلامت و آباد۔ فرشتے امر ہیں اور علی اولی الامر ہیں۔ پوری کائنات امر سے چلتی ہے اور اولی الامر علی ہے یا اس کے بیٹے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر۔ آپ نے کہا بادشاہ ہے تو پھر اصحاب کہف تو باغی ہوئے، انہوں نے تو بادشاہ کی بات مانی نہیں۔ پھر امریکہ والوں کا اولی الامر تو بش ہے، نہیں اب تو بدل گیا ہے، اوباما ہے۔
پھر اسے بنائیے. نہیں, اولل امر وہ ہے جس کا امر پر اختیار ہے. اور امر قرآن میں پوچھو 29 چیزوں کو کہتے ہیں. قرآن پڑھیے, امر 29 معنوں میں آیا. فرشتوں نے ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دی. ابراہیم کی بیوی ہنس پڑی, ہمارے بیٹا ہوگا, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میرا شوہر 110 سال کا ہو گیا. ادھر ہنسی ادھر آیت آ گئی, اتعجبینا من امر اللہ, اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہے. میرے بھائیوں, شیعہ پاگل نہیں جو گالیاں بھی کھائیں اور شیعہ بھی رہے, گولیاں بھی کھائیں اور شیعہ بھی رہے, بم دھماکے بھی کھائے اور شیعہ بھی رہے. ہم سے پوچھو ہم نے کون سا حق دیکھا ہے قرآن میں نبی کی اچھی بیوی کا؟ جو خدا امر پہ ہنسنا برداشت نہیں کرتا وہ اولی الامر سے جنگ کیسے ہوتا؟ کوئی شک نہیں, جو میرے نہایت محترم بھائی نے امام زمانی نے اپنے افزامان میں رکھے, آپ کو فرمایا کہ نعرہ تکبیر بھی اونچا ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا, تکبیر ہی کی بلندی تو ہے, شبیر تکبیر کی بلندی کا نام, لیکن ہماری فطری مجبوری ہے جہاں علی کا نعرہ اونچا لگے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مخالفت پہ مشرک ہو تو تکبیر اونچا ہوتا ہے, کافر ہو تو نعرہ رسالت اونچا ہوتا ہے, منافق ہو تو نعرہ حیدری حیدری حیدری. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں اللہ اللہ کیا کرو, علی علی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ بھی دیوانگی ہے. تعلیم ہمیشہ آخر سے بتائی جاتی ہے. میں نے پوچھا بیٹے آپ کتنا پڑھے؟ ہمارا نا ایم اے کیا ہے. میں نے کہا میٹرک نہیں کیا. میں نے کہا مولوی جو ہوا اسے کیا پتا, میٹرک ہوتی ہے تو ایم اے ہوتا ہے. ایم اے کہہ دیا, اس میں پرائمری بھی آ گئی, میڈل بھی آ گئی, میٹرک بھی, انٹر بھی, گریجویشن بھی. اب میں کہوں تو پھر تم نے پرائمری کی تھی تو تمہیں پرائمری بتانا چاہیے تھا. نہیں مولانا, تعلیم آخر سے بتائی جاتی ہے, پہلے والی خود بخود اندر آ جاتی ہے. علم شروع ہوا لا الہ الا اللہ, دوسری ڈگری محمد رسول اللہ, تیسری ڈگری علی ولی اللہ. علی ولی اللہ بتائیں گے, اس میں لا الہ بھی آ جائے گا. کیونکہ لا الہ الا اللہ والا مشکوک ہو سکتا ہے کہ شاید منکر ولایت ہو, علی ولی اللہ والا منکر توحید نہیں ہو. علی ولی. اس لیے میرے محترم اور مکرم سامعین, یاد رکھیے پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, زینت دو اپنی مجلسوں کو ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر کے ساتھ. زینوا, زینت دو, جہاں علی نہیں وہاں زینت نہیں. ہمارے چوتھے امام نے یزید کے دربار میں منبر پر چڑھنے سے پہلے یہ فکرے کہے تھے, دربار کی طرف دیکھ کر میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ چڑھ جاؤں. کس پر؟ لکڑیوں کا ڈھیر تھا منبر.
لیکن معصوم نے کہا لکڑیوں کا ڈھیر. پتہ چلا جس ممبر پر خطیب علی کو بھونکتا ہو تو ممبر بھی ہو تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اور جس پر علی کے فضائل پڑھے جائیں وہ پالان بھی ہو تو ممبر ہے. زینو زینتو مجالسکم، اپنی بیٹھنے کو بذکر علی ابن ابی طالب. علی کی باتیں کیا کرو جہاں بیٹھو. بندے تنگ آ جائے تم سے، یہ تو دنیا کی بات ہی نہیں کرتا. کیونکہ قیامت والے دن وہ مومن بھی پچھتائے گا کہ میں نے وہ والا ٹائم بھی کیوں ضائع کیا. اتنا انعام تھا تو علی علی کرتا رہتا. واپس آنے کا فائدہ نہیں کیونکہ راستہ بند ہے. چلے گئے تو واپسی نہ ہوگی، لہذا جتنا بینک بیلنس جمع کر سکتے ہو آخرت کے لیے اتنا اکٹھا کرو. علی علی کرو، جہاں جاؤ علی کا ذکر کرو. زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وذکر اللہ العبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں. ثواب اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے. ثواب چاہے کرو یا نہ کرو. عبادت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا. مقصد تخلیق ہے علی علی کرو. کوئی کیا کہتا ہے کہنے دو. کتنی زندگی ہے ختم ہو جائے گی. موت قریب، قیامت قریب، امام کا ظہور قریب، تینوں جگہ سرخرو ہو جاؤ. مر گئے تو قبر میں علی سے سرخرو، زندہ رہے تو امام زمانہ سے سرخرو. کیا ہے دنیا میں؟ سب کچھ علی ہے. اس لیے تو کلندر کہتا تھا من بغیر علی ندانستم، میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. ایک کاغذ ہو زندگی، اس میں صرف علی لکھا ہو، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. ذکر کرو تو عبادت. 5 چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت. النظر الی والد عبادہ، ابا جی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. حلالی اولاد باپ کا احترام کرتے. النظر الی والد عبادہ، اگر کوئی کسی غلطی پر ہے خدا نہ خواستہ تو توبہ کرے، کیونکہ اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا. جتنا بندہ کوئی متقی پرہیزگار بن جائے، والدین کو راضی کرے. دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی راضی کرے، ان کے لیے عبادت کرے، تلاوت کرے، علی علی کرے، ثواب بھیجے. نظر الی والد عبادہ، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت. نہ پڑھو خالی کھول کے بیٹھ جاؤ، عبادت ہوتی رہے، عبادت ہوتی رہے. کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت. کچھ بھی نہ پڑھو خالی خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی. باپ کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا، میں آپ کے لیے پڑھوں، عبادت. والد کا چہرہ دیکھنا عبادت. النظر الی العالم عبادہ، عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. اور النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، ابو طالب کے بیٹے کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. تو کیا سب برابر ہو گئے؟ نہیں.
بے شک قرآن ہے لیکن دیکھنا عبادت ہے، قرآن قرآن کرنا عبادت نہیں۔ بھئی یہ چپ ہے، میں انہیں کھجور کی گٹھلیاں دے دوں 1,00,000، آپ پوچھے مولانا کیا پڑھنا ہے، میں کو اس میں پڑھو ابا جی ابا جی ابا جی، دیکھنا تو عبادت تھا، ابا ابا کرنا عبادت نہیں۔ پھر کو پڑھو مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، دیکھنا عبادت تھا، مولوی مولوی کرنا عبادت نہیں۔ کعبے کو دیکھنا عبادت تھا، کعبہ کعبہ پڑھنا عبادت نہیں، قرآن قرآن پڑھنا عبادت نہیں۔ لیکن اگر کوئی پڑھے یا علی یا علی یا علی یا علی، ایک ختم قرآن کا نہیں، کئی ختم قرآن کا سنا۔ اب تمہارے پاس علی جیسا نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تمہارے پاس کعبے میں آنے والا نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر